اس وقت پاکستان میں فیڈرل لیول پہ اور چاروں صوبوں میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین موجود ہیں. صرف گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ریجنز ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. جو قانون فیڈرل لیول پہ ہے اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہے. اگرچہ یہ 2002 والا قانون ہے اس کی نسبت کافی بہتر ہے جو ابھی قانون فیڈرل لیول پہ ہے, اور اس قانون کو استعمال کر کے انفارمیشن کمیشن نے کافی اچھے فیصلے بھی کیے ہیں, لیکن اس میں کافی بہتری کی گنجائش موجود ہے. خاص طور پہ اس کی وہ شقیں جن کا تعلق ایکسیپشن سے یا ایکسکلوژن سے ہے ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کچھ ڈیفینیشنز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ پبلک باڈی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پنجاب کا قانون کافی بہتر ہے, خیبر پختونخوا کا قانون بھی بہت بہتر ہے. اس میں 2-3 شقیں ایسی ہیں جس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. خیبر پختونخوا کے قانون میں مثال کے طور پہ ایک شق وہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر انفارمیشن مانگنے والا اس کو میلافائڈے استعمال کرے یا ریکویسٹ ویکسیشیس ہو تو کمپلیننٹ کے خلاف یا ریکویسٹر کے خلاف شکایت ہو سکتی, سزا ہو سکتی ہے. ہمارے خیال میں یہ نامناسب ہے. اسی طرح سے جو خیبر پختونخوا کا قانون ہے اس میں ہائی کورٹ کو پبلک باڈی کی ڈیفینیشن سے نکال دیا گیا ہے. تو اس طرح کی بہتری کی کچھ گنجائش خیبر پختونخوا کے قانون میں بھی ہے اور پنجاب کے قانون میں بھی ہے. جو سندھ کا قانون ہے اس میں بہت ساری اور بلوچستان کا قانون بھی, اس میں بہت ساری ڈرافٹنگ کی غلطیاں ہیں, اور اس کے علاوہ ان دونوں قوانین میں بلوچستان اور سندھ والوں میں کافی بہتری کی گنجائش ہے سبسٹینس میں بھی, اور اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک تو ہمیں اس حوالے سے امپلیمنٹیشن کے بھی مسائل نظر آ رہے ہیں. تو سندھ کے قانون میں مثال کے طور پہ جو پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کی پروویژن ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس میں ڈاکیومنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس میں جو کمیشن کی جو پاورز ہیں اس کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے. تو کافی ساری بہتری کی گنجائش سندھ کے قانون میں ہے. بلوچستان کے قانون میں تو انہوں نے انفارمیشن کمیشن جو ہے وہ 4 ممبرز پہ مشتمل کر دیا ہے, اور 4 ممبرز میں اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ 4 ممبرز پہ کیوں مشتمل ہے کہ ایک چیف انفارمیشن کمشنر ہوں گے اور 3 انفارمیشن کمشنرز ہوں گے. تو اس صورت میں تو اگر کسی فیصلے میں 2 ممبرز ہو جائیں تو فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا. اور ویسے بھی بلوچستان آبادی کے لحاظ سے تو کم چھوٹا صوبہ ہے, تو وہاں پہ 4 کمشنرز کیوں ہوں جبکہ فیڈرل لیول پہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں 3 کمشنرز ہیں. اور پھر ایک سندھ اور بلوچستان دونوں کے قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے, اور خیبر پختونخوا کے قانون میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جو چیف انفارمیشن کمشنر ہے وہ لازمی طور پہ ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر ہوں گے. اب یہ بات بھی سمجھ سے باہر آتا ہے کہ آخر یہ سیٹ مختصی کیوں کر دی جائے کہ صرف ریٹائرڈ سرکاری افسر ہی ہوں گے. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کبھی کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو جائیں یا کوئی سول سوسائٹی سے بندہ بھی ہو جائے. آخر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو لا کی بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو, جن کو سبجیکٹ کا بھی بہتر پتہ ہو. تو اس طرح کی جو بہتری کی گنجائش ہے وہ تقریباً سبھی قوانین میں موجود ہے, لیکن خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے قوانین میں کافی زیادہ بہتری کی گنجائش ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے, سب سے بڑا مسئلہ تو رویوں کا ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ابھی تک اس بات پہ کنونس نہیں ہو سکے کہ لوگوں کا حق معلومات ضروری ہے, اس کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے, اور یہ لوگوں کو حق معلومات ملنا چاہیے, اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. وہ بہت نیرو انداز سے بعض اوقات سوچتے ہیں. ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سرکاری معلومات ہیں, اس سے عام آدمی کا کیا تعلق ہے, اور یہ وہ رویہ ہے جو بالکل جمہوری نظام سے مطابقت نہیں رکھتا, کیونکہ سرکاری معلومات بھی عوام کی معلومات ہیں. تو عوام سے صرف وہی معلومات خفیہ رکھنی چاہیے جن سے عوام کو نقصان ہونے کا احتمال ہو. تو مثال کے طور پہ کسی کی ذاتی معلومات آپ نہیں دیں گے, ڈیفینس آف پاکستان کی معلومات آپ نہیں دیں گے, ایسی معلومات جس سے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہیں دیں گے. لیکن ہمارے محکمے بہت ساری اور معلومات بھی جن کا ان ضروری ایکسیپشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ معلومات نہیں دیتے. اور وہ ایک رویہ ہے افسر شاہی کا جس میں عام آدمی کو حقیر سمجھا جاتا ہے, کم تر سمجھا جاتا ہے, اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ یا رعایا کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو شہری سمجھیں اور اس کے شہری اور آئینی حقوق کا احترام کریں اور ان کو یقینی بنائیں. تو ایک تو یہ بات ہے, تو یہ رویوں کی بات ہے. بعض کے بعد ایک اچھا افسر بھی جو ویسے دیانتدار افسر ہوگا وہ بھی معلومات دینے کو تیار نہیں ہوگا, جو کہ اس کی ہو سکتا ہے ایگو ہرٹ ہو رہی ہو یا وہ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پھر مسائل ہیں. اگر آپ کی انکمپیٹنس ہے, اگر
انفیشنسی ہے، اگر آپ نے پروکیورمنٹ غلط کر لی ہوئی ہے، اگر آپ سے پیسے کا ضیاع ہو گیا ہوا ہے، اگر آپ نے کسی کی سفارش پہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، آپ نے نیپوٹزم کیا ہوا ہے یا کرپشن کی ہوئی ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جو متعلقہ آفیسرز ہوتے ہیں یا ان کے جو دائیں بائیں ہوتے ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے وہ انفارمیشن چھپاتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک اس میں لوگوں کے بہت اسٹرانگ بہت بڑے انسینٹیوز بھی ہیں انفارمیشن نہ دینے میں، رویے بھی ہیں، ٹریننگز کی کمی بھی ہے، بعض کا لاعلمی بھی ہوتی ہے. اچھا بعض کو چھوٹی وجوہات بھی ہیں، مثال کے طور پہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، افسر کی ٹریننگ نہیں ہوئی، تو یہ چیزیں بھی، وسائل کی کمی ہے، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اب اگر اس کو بدلنا ہے تو ایک تو ہمیں اچھی قانون سازی چاہیے، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حد تک تو بہرحال موجود ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی اب قانون سازی ہو گئی ہے، اگرچہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے. لیکن قانون سازی کے علاوہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ ہے نمبر ایک، حکومتوں کی کمٹمنٹ کہ وہ صرف قانون سازی کر کے بیٹھ نہ جائیں کہ اب بس ہم نے قانون بنا دیا ہے دوبارہ. ان کو خود کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بنانا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن متعلقہ آفیسرز کو کیبنٹ کی میٹنگ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کس حد تک نظام کو شفافیت بنانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. جب تک اس لیول کی کمٹمنٹ نہیں آئے گی یہ مشکل رہے گا. اور ظاہر ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمیشنز کو اپنا کردار بہت مؤثر انداز سے ادا کرنا ہے. تو ہمیں ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کمیشن پرو ایکٹیو ہوتے ہیں اور افیکٹو ہوتے ہیں اور ایزرٹ کرتے ہیں اپنی اتھارٹی، لیکن ہمیں ایسے کمیشن بھی دیکھے ہیں کہ وہ ٹرم پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتے. ابھی سندھ کا جو سابقہ انفارمیشن کمیشن تھا وہ اپنی ٹرم پوری کر کے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے کام کے دورانیے میں اپنے ٹینیور میں کوئی خاص کام نہیں کیا. خیبر پختونخوا میں ہم نے اسی طرح دیکھا ہے کہ شروع میں کمیشن بہت فعال تھے، پھر بیچ میں ایسے ٹینیور ظاہر کمیشن جو ہیں اتنے فعال نہیں تھے، اور ابھی تو وہاں پہ 2 ممبرز ہی نہیں ہیں تو کمیشن ایکٹیو ہی نہیں ہے، مطلب وہ فعال ہی وہ ایک طرح سے پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ ہی نہیں ہے. اور تو اس طرح کے ہم رویے دیکھ رہے ہیں. بلوچستان میں بدقسمتی سے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک وہاں پہ کمیشن بنایا ہی نہیں گیا. تو یہ ان سارے حوالوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے. متحرک اور فعال کمیشنز، حکومت جس کی کمٹمنٹ ہو، اور پھر جو ٹریننگز کے ادارے ہیں ان کو ٹریننگز میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کی بات صحیح ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 22 کروڑ کے لگ بھگ یہاں پہ لوگ بستے ہیں، تو اویئرنیس کریٹ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. اس میں چاہیے کہ حکومت بھی اپنا کردار ادا کرے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب قانون ہمارے ہاں بنا دیے جاتے ہیں تو حکومت تو اس کی آگاہی کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کرتی. بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ جب حکومت کوئی قانون بنائے اور بنا کے اس کے حوالے سے ایک اویئرنیس کا کام کی ذمہ داری ادا کرے. سول سوسائٹی کے ادارے اپنے متعلقہ شعبوں میں اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بھی وسائل کم ہوتے ہیں اور پاکستان میں سارے لوگوں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اچھا اگر آپ اویئرنیس دے بھی دیں تو وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ایک قانونی حق کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کو ایکچولی سمجھانے کی بات بھی ہے کہ آپ کیسے ایک اچھی انفارمیشن ریکویسٹ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے کہ وہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے. وہ ایک طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے. تو ہمارے ہاں کام ہوا ہے، گریجولی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ سول سوسائٹی کی کوششوں کے نتیجے میں، لیکن اس میں کچھ کردار کمیشنز نے بھی ادا کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی کمیشن بہت اچھا فیصلہ کر لے، کوئی ڈیئرنگ فیصلہ کر لے، یا کسی فیصلے کے نتیجے میں حکومت کی کوئی بڑی انیفیشنسی سامنے آ جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر میڈیا میں خبریں بھی لگ جاتی ہیں، قانون کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور کمیشنز کے بارے میں بھی آگاہی ہو جاتی ہے. تو ابھی آپ کے علم میں ہے کہ جب دوشہ خانہ والا کیس سامنے آیا اور اس حوالے سے کہ یہ کمیشن کا فیصلہ سامنے آیا تو اس پہ بڑی ہیڈ لائنز لگی، بہت پروگرام بھی ہوئے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سارا اس قانون کے پس منظر میں تھا، اس قانون کے اس حوالے سے بات ہوئی ہے. لیکن ایسی خبروں میں بھی بعض اوقات توشہ خانہ کے سبسٹنس پہ بات زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بات کم ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کا حق کی معلومات ہے. تو بہرحال آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ انفارمیشن پبلک اویئرنیس کے حوالے سے، یہ شہریوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات آپ نے بہت اہم کی ہے کہ جب ایک شہری کو پتہ بھی ہو، وہ انفارمیشن ریکویسٹ کرے بھی اور کمیشن فعال نہ ہو اور یا وہاں پہ کمیشن غلط فیصلے کرے یا دیر سے فیصلے کرے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ شہری بددل ہو جائیں.
وہ کہیں کہ جی میں نے تو ٹرائی کیا تھا, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور پھر جب اس طرح کی مثالیں بنیں گی تو پھر وہی شہری اور بھی 50 لوگوں کو بتائے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں اس قانون سازی کے جو فوائد ہونے چاہیے وہ ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اویئرنیس بھی ہو, کیپیسٹیز بھی بلڈ کی جائیں, اور کمیشنز پہ اور قانون پہ اور حکومت پہ اعتبار بھی قائم ہو. دیکھیے یہ تو صحیح رویہ نہیں ہے کہ ہم نے فیصلہ دے دیا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, چونکہ جتنے بھی قوانین اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان سب میں کمیشن کو پیونیٹیو پاورز دی گئی ہیں کہ جب ان کے کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو تو وہ متعلقہ آفیسر کو سزا دے سکتے ہیں. تو کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کے کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو وہ اس پہ عمل درآمد کروائیں اور متعلقہ آفیسرز کو سزا دیں اگر ایسا ہو. تو کچھ کمیشن نے ایسا کیا بھی ہے اور سزائیں بھی دی ہیں. پھر ان کے فیصلے جب عدالتوں میں اسٹے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر کمیشن کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ رویہ صحیح نہیں ہے کہ جناب انفارمیشن چونکہ نہیں ملی تو پھر ہم کیا کریں. آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ متعلقہ آفیسر کو آپ سزا دیں. اس کے بعد عدالت میں جاتا ہے معاملہ تو جائے, پھر عدالت پہ ہے اور عدالت اور کمپلیننٹ اور رسپونڈنٹ کے بیچ میں ہوگا. لیکن کمیشن کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کمیشن میں جو کمشنرز لگائے گئے ہیں اگر وہ میرٹ پہ نہیں لگے, اگر وہ لوگ وہ نہیں ہیں جن کو لگایا گیا ہے کہ جن کی کوئی رائٹ ٹو انفارمیشن یا ٹرانسپیرنسی سے کمٹمنٹ ہو, اور وہ کسی خانہ پوری میں یا کسی کی سفارش پہ یا صرف ایک پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے ان کو جگہ چاہیے تھی اور وہ آ گئے ہیں جسٹ بینیفٹ انجوائے کرنے, تو پھر یہ تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. جہاں پہ اس طرح کے کمشنرز آتے ہیں وہ پھر تنخواہ تو لیتے ہیں, کبھی دفتر میں نہیں آتے. سندھ کے کمیشن کی میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ اپنی ٹرم پوری کر کے چلے گئے, کوئی خاص کام نہیں کر پائے. خیبر پختونخوا سے بھی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بیچ میں ایسے کمشنرز آئے جو خاص کام نہیں کر رہے تھے, اور دیگر جگہوں سے بھی دی جا سکتی ہیں. اچھا, تو یہ سب سے بڑا جو یہ ایک بڑا ہینڈی کیپ ہو سکتا ہے. پھر کمیشنز کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے, ان کے پاس اگر اسٹاف نہیں ہے, انہوں نے اپنے سسٹمس کو آٹومیٹ نہیں کیا ہوا, تو وہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے. تو اگر ایک کمیشن جو ہے وہ 3 ممبرز کا کمیشن ہے, وہاں پہ اگر 200, 400, 500 کی کمپلینٹ آ جائے تو اب ہر کمپلینٹ پہ آپ کو نوٹس کرنا ہے, آپ کو جواب مانگنا ہے, آپ کو اس کو ایگزامن کرنا ہے, آپ کو ہیئرنگ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کسی ایک کیس میں ایک سے زیادہ ہیئرنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر آپ نے فیصلہ لکھنا ہے, تو یہ کام آسان نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پراپرلی اسٹافڈ اور اکوپڈ آفیسز چاہیے اور کمپیٹنٹ انفارمیشن کمشنرز چاہیے جو اس سبجیکٹ کو سمجھتے بھی ہوں, جن کو اس حوالے سے پتہ بھی ہو کہ دنیا میں بیسٹ پریکٹس کیا ہے, اور پھر اس حوالے سے وہ پاکستان میں کام کریں. ہمیں اس حوالے سے دشواریوں کا سامنا ہے, اور انفارمیشن کمیشن کا کام خاص طور پہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب سامنے ایسی پبلک باڈیز ہوں کہ جنہوں نے نیت کی ہو کہ ہم نے ہر ہیلے بہانے سے اس کو ابسٹرکٹ کرنا ہے یا اس میں رکاوٹیں ڈالنی ہیں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. لوگ بہت بہانے کرتے ہیں, اب نوٹس نہیں ملا, فریولس قسم کے وہ ایکسکیوزز میں ڈالتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کمیشن کو. دیکھیے بدقسمتی کی بات ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جمہوریہ کشمیر کے لوگ اگر پنجاب حکومت سے انفارمیشن مانگنا چاہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے مانگنا چاہیں, خیبر پختونخوا کی حکومت سے مانگنا چاہیں تو وہ مانگ سکتے ہیں, چونکہ ان قوانین کے تحت ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معلومات مانگیں. وہ سندھ اور بلوچستان سے بھی مانگ سکتے ہیں, اگرچہ یہاں پہ ابھی امپلیمنٹیشن سندھ میں تو ابھی نیا کمیشن بنا ہے اور اس نے کام شروع کیا ہے, بلوچستان میں تو کمیشن ہی نہیں ہے, تو امپلیمنٹیشن کے چیلنجز یہاں پہ ہیں. لیکن وہ باقی جگہوں سے تو مانگ سکتے ہیں, لیکن ان کی اپنی جیورسڈکشنز میں چونکہ یہ قوانین موجود نہیں ہیں تو وہ انفارمیشن نہیں مانگ سکتے. مانگ تو سکتے ہیں, اور جو وہاں پہ ریلیونٹ پبلک باڈی ہے ہو سکتا ہے وہ انڈر ایگزسٹنگ رولز یا کسی اپنی پالیسی کے تابع کچھ معلومات دے دیں, لیکن وہ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ اپنے سب پہ اصرار نہیں کر سکتے, چونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین موجود ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ بھی کوششیں کی جائیں اور وہ حکومتیں بھی اس بات کا احساس کریں اور وہاں پہ اسی طرح کی قانون سازی کریں. سر شہری اس کو مؤثر بنانے میں یا اس کی درآمد میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, وہ کس طرح اس کو بہتر اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو سکے؟ دیکھیے رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بہت پاورفل ٹول ہے, یہ شہریوں کو امپاور کرتا ہے, لیکن چونکہ یہ شہریوں کو امپاور کرتا ہے تو حکومت میں ایسے لوگ آتے رہیں گے اور ایسی کوششیں ہوتی رہیں گی کہ اس قانون کو کمزور کیا جائے. کئی کوششیں ابھی تک ہو چکی ہیں,
ایک کوشش جب اسد قیصر صاحب اسپیکر تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کی تو وہاں پہ یہ کوشش کی گئی کہ اسمبلی کو خیبر پختونخوا کے قانون رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے. وہ بہرحال اس وقت وہ ریورس ہو گئی چونکہ سول سوسائٹی کے اداروں نے اس پہ آواز اٹھائی اور پارٹی نے بھی احساس کیا اور غالباً عمران خان صاحب کی ہدایت پہ وہ امینڈمنٹ واپس لے لی گئی. ابھی سینٹ میں بھی کوشش ہوئی ہے پچھلے سال میں کہ جہاں پہ سینٹ کے چیئرمین صاحب سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور وہ اس سے شاید خوش نہیں تھے. پھر کچھ سینیٹرز نے پرائیویٹ ممبر بل موو کیا اور کوشش کی گئی کہ پارلیمنٹ کو فیڈرل رائٹ ٹو انفارمیشن جو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے. تو ایسی کوششیں اور جگہوں پہ بھی ہوں گی. تو شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باخبر رہیں. وہ نہ صرف یہ کہ ان قوانین میں کو کمزور کرنے کی کوششوں کی حوصلہ شکنی کریں, اس کو ریزسٹ کریں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اپنے ایم این اے اپنی ایم پی اے کو بتائیں کہ ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن کے اچھے قوانین چاہیے, آپ پلیز ہماری یہ بات جا کے اسمبلی میں کریں. تو شہری اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جہاں جہاں پہ قانون کو کمزور کرنے کی کوشش ہو اس کو ریزسٹ کریں. اور اس کے علاوہ جن کمزوریوں کی نشاندہی موجودہ قوانین میں ہم آلریڈی کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بھی, تاکہ نہ صرف یہ کہ یہ قوانین کو کمزور نہ کیا جا سکے بلکہ ان کو مزید بہتر بنایا جائے اور ان پہ امپلیمنٹیشن کو بھی مزید بہتر بنایا جائے. تو اگر شہری باخبر نہیں ہوں گے, ہوشیار نہیں رہیں گے, اپنے اس حق پہ اصرار نہیں کریں گے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی میں موجود کچھ لوگ یا ہماری سیاست سے متعلقہ کچھ لوگ ان قوانین کو کمزور کر دیں. یہ قوانین اگر کمزور ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کا حق سلب ہوگا اور ہمارے ملک کے عوام جو ہیں وہ کمزور ہوں گے اور وہ حکومتی معاملات کو بہتر بنانے میں پھر اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس صحیح معلومات ہی نہیں.